كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے. چودہ سو 47 ہجری کا آغاز ہے. قرآن اعلان کرتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے 12 شہرا فی کتاب اللہ
وہ لوح محفوظ میں جو اللہ نے طے فرمائے ہیں ان کی تعداد ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مقدس مہینوں میں شامل ہے جنہیں اسلام سے پہلے اہل مکہ بھی محترم اور حرمت والا مہینہ سمجھا کرتے تھے۔ عام طور پر شر فساد جنگیں اس مہینے میں رک جاتی ہیں۔ اسلام آ گیا، اسلام نے بھی اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اسلامی سال کے آخری دونوں مہینے ذوالقعدہ اور ذوالحج، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام، اور اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب۔ یہ چاروں حرمت والے مہینے ہیں، قرآن نے طے کیا۔ پھر تاریخ کے اعتبار سے آج کا دن اس عظیم المرتبت شخص کی شہادت کا دن ہے کہ فتح جس کے قدموں میں رکھی تھی، قلعے کی دیوار پہ یہودی راہ دیکھ رہے تھے، اس بندے کے پہنچ جانے کے بعد قلعے کی چابیاں بغیر جنگ و جدال کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے اس فرد کی گود میں ڈال دی جانی تھی۔ گرد اڑی، لوگوں نے آنکھیں سوکیڑ لی، ساری توجہ گرد میں آنے والے شاہ سوار پہ مرکوز کر لی۔ اڑتی ریت جب چھٹی نا، ایک آدمی نکیل پکڑے سواری چلا رہا ہے، ایک آدمی سواری پہ سوار ہے۔ دیکھنے والوں نے سوار کو دیکھا تو رات کھولی تو رات میں نشانیاں دیکھیں، پھر سوار کو دیکھا، پھر تو رات میں نشانیاں پڑھیں، پھر سوار کو دیکھا، پھر تو رات کی نشانیاں پڑھیں۔ توجہ ہے؟ آپ پہنچے یا نہیں پہنچے، بندہ اتنا یہ اہم تھا کہ اللہ نے قرآن میں نہیں تو رات میں پیدا ہونے سے پہلے اس کے تذکرے فرما دیے تھے۔
ایک آیت سنیں پھر آتے ہیں بات پہ. مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. محمد رسول اللہ کے ساتھ اور ہمراہ رہنے والے جو لوگ ہیں، میں اللہ نے ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے، ابھی انہوں نے اپنے کارنامے سر انجام نہیں دیے، ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے. محمد الرسول اللہ وہ بھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن میں اللہ پاک نے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات پر بھی میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل میں بھی اپنے محمد الرسول اللہ کے ان وفادار یار صدیق فاروق اور عثمان کے تذکرے نازل فرما دیے تھے. نظریں لگا کے قلعے والے لوگ کھڑے ہیں، علماء نے سر جوڑ لیا ہے. یار مجھے تو یہ بندہ سواری والا وہ نظر نہیں آتا جو تورات میں لکھا ہوا ہے. تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ ہاں بھئی فلاں کو جمع کرو، فلاں کو لاؤ. جتنے بھی قلعے میں یہودی علماء تھے سارے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو کر تورات میں غور فکر کرنے لگے کہ ہم نے جس بندے کو چابیاں سپرد کرنی ہے، یہ سواری پہ سوار بندہ وہ تو نہیں، اور تورات میں جو نشانیاں ہیں وہ اس بندے میں نہیں پائی جا رہی. کیوں اس بندے نے اپنا سفر کھوٹا کیا؟ مسلمانوں، ہم نے تورات پڑھی ہے، ہم نے جو کہا تھا کہ تمہارا امیر عمر آ جائے، ہم لڑائی کے بغیر، جھگڑے کے بغیر، جنگ و جدال کے بغیر، افراتفری کے بغیر، قتل و غارت کے بغیر ہم اپنے قلعے کی چابیاں تمہارے سپرد کر دیں گے. یہ سواری والا عمر نہیں ہے. لڑنا چاہتے ہو جتنا مرضی لڑ لو، تم قلعہ فتح نہیں کر سکتے. جھگڑنا چاہتے ہو جتنا مرضی جھگڑ لو، تم قلعہ فتح نہیں کر سکتے. ہماری تورات یہ کہتی ہے کہ یہ لڑ کے قلعہ نہیں لیا جا سکے گا، یہ عمر آئیں گے تو قلعہ فتح ہوگا. کدھر ہے عمر؟ آپ حیران ہو جائیں گے. مسلمانوں نے جواب دیا، تم نے اپنی آنکھیں اوپر لگا رکھی ہیں، ذرا نیچے دیکھو. عمر وہ نہیں ہے جو سوار ہے، عمر وہ ہے جس نے نکیل پکڑ رکھی ہے. قصہ یہ ہوا، بیت المال میں سواری کوئی نہیں، ایک ہی سواری ہے. ایک غلام ہے، ایک حضرت عمر ہے. خط پہنچا ہے کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. یہودیوں نے یہ مطالبہ کر ڈالا ہے کہ عمر آ جائیں، ہم جھگڑے کے بغیر یہ قلعہ تمہیں سپرد کر دیں گے. حضرت عمر نے ارادہ بنا لیا، چلو جی نکلتے ہیں.
اسلام ہے اور مسلمانوں کے بیت المال میں فی الوقت ایک ہی سواری موجود ہے. دو چار محلوں کا یہ وزیر نہیں ہے بندہ، دو چار محلوں کا سربراہ نہیں ہے، یہ لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے. ایک ہی سواری ہے بیت المال میں. حضرت عمر نے اپنے غلام و خادم کو ساتھ لے لیا ہے، باری بنا لی ہے. تم نے سوار ہونا ہے، میں نے نکیل پکڑنی ہے. اگلی منزل پہ میں نے سوار ہونا ہے، تم نے نکیل پکڑنی ہے. پھر اگلی منزل پہ تم نے سوار ہونا ہے، میں نے نکیل پکڑنی ہے. باری چلتی گئی. جب آخری منزل آ گئی، قلعہ دور سے نظر آنے لگا. اتفاق یہ ہوا کہ باری حضرت عمر کی آ گئی نکیل پکڑنے کی، اور غلام کی باری آ گئی سوار ہونے کی. حضرت عمر سے غلام اپیل کرنے لگا، امیر المومنین میں قربانی دیتا ہوں، میں نکیل پکڑ لیتا ہوں. لاکھوں مربع میل کا مالک ہے، قلعے والوں کے سامنے نکیل پکڑ کے جائے تو اچھا نہیں لگتا. میں اصرار کر رہا ہوں، میں قربانی دے رہا ہوں، میں خود نکیل پکڑنے پہ آمادہ ہوں، میں اپنی باری آپ کے سپرد کرنے پہ آمادہ ہوں. آپ سوار ہو جائیں، میں نکیل پکڑوں گا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، آج اگر تو نکیل پکڑ لے میں سوار ہو جاؤں، آج اگر باری میں کمپرومائز ہو جائے تو کل دنیا عمر کے عدل پہ انگلی اٹھانے لگ جائے گی کہ عمر کو بھی پروٹوکول چاہیے تھا، عمر کو بھی نام چاہیے تھا، عمر کو بھی نمائش چاہیے تھی. خبردار، میں کسی نمائش کا متلاشی نہیں ہوں. جو عدل ہے وہ عدل ہے، جو اصل تقاضا ہے وہ تقاضا ہے. لہذا مسلمانوں نے کہا ذرا نیچے دیکھو، نکیل پکڑ کے چلنے والا عمر ہے. حضرت عمر کو جب یہودیوں نے دیکھا، پھر دوبارہ تورات کھولی، تورات میں لکھی نشانیوں کو دیکھا. لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، چونکہ چنانچہ نہیں کیا، اگرچہ مگرچہ نہیں کیا، فلاں یہ نہیں کیا، بلکہ ایک وفد نکلا، قلعے کا دروازہ کھلا اور حضرت عمر کو چابیاں دے دی. اللہ نے حضرت عمر کے عدل اور شان اور ان کی شناخت کی وجہ سے بغیر جھگڑے کے مسلمانوں کو قلعہ عطا فرما دیا. آج کا دن ان کی شہادت کا دن ہے، ان کے دنیا سے جانے کا دن ہے. مہینہ سال کا آخری ہے، نماز فجر ہے، خنجر مارنے والے نے خنجر مارا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا ہے. حالت نماز میں زخم بڑا گہرا ہے، خون بہ بہ کے کمزوری ہو گئی ہے. جتنی بھی غذا کھاتے ہیں وہ ساری کی ساری غذا جہاں پیٹ میں خنجر لگا ہے وہ باہر نکل جاتی ہے. بچ جانا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، بڑا ناممکن نظر آ رہا ہے. لیکن اتنی درد کے باوجود، اتنی شدت کے باوجود، اتنے دکھ درد تکلیف کے باوجود ایک جوان حال حوال کرنے کے لیے جناب عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوگا. آپ نے دیکھا کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے. تو جو کر رہے ہو، آپ نے دیکھا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے. آپ نے فوراً تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا کل محشر کے میدان میں اس بندے کے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلا دیے جائیں گے. اپنا دکھ بھول گیا، اپنا فکر بھول گیا، اپنا زخم بھول
بھول گیا۔ اس موقع پر بھی جناب فاروق اعظم کو اگر کوئی شے نہیں بھولی تو جناب رسول اللہ کی سنت نہیں بھولی۔ آپ اس کے مقابلے میں اپنی جانچ کریں، ہم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کے کھڑا کریں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے بات بات پہ رسم ایجاد کر لی، ہم نے بات بات پہ بدعتیں ایجاد کر لی، ہم نے صحت مندوں کے بھی اپنی شناخت کو کھو دیا، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیا۔ اب یہ آ گیا محرم، جگہ جگہ پہ سبیلیں لگیں گی، جگہ جگہ پہ پانی پلانے والے لگ جائیں گے۔ کیا ہے جی؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے۔ پینے والے احتیاط نہیں کریں گے جی، گرمی ہے، خیر ہے، یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، کوئی نہیں گھونٹ پی لیا تو پی لیا، کیا بنا؟ بابا یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس شے پر اللہ کے سوا غیر اللہ کا نام بلند کر دیا جائے، اللہ نے فرمایا حرم، میں نے وہ شے کیا کر دی ہے؟ بولو بولو، میں اللہ نے وہ شے حرام کر دی ہے۔ آپ کہیں گے جی حضرت حسین ہے، حضرت حسن ہے، آپ شاید انہیں مانتے نہیں ہیں۔ میں کہوں گا نہیں، ہم ضرور مانتے ہیں، ہم انہیں نواس رسول بھی مانتے ہیں، ہم انہیں جنتی جوانوں کا سرتاج اور سربراہ بھی مانتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک نماز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، جماعت ہو رہی ہے، صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا ہے، صحابہ کرام ہیں، وہ منتظر ہیں کہ عام معمول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کبھی نہیں کیا، جتنا طویل سجدہ، جتنا لمبا سجدہ آج ہو رہا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے سر اٹھایا بھی کہ ممکن ہے رسول پاک نے تکبیر کہی ہو لیکن ہماری توجہ بھٹ گئی ہو، ہم سن نہ سکے ہو، ممکن ہے رسول پاک کی صحت خراب ہو اور تکبیر آپ نے آہستہ کی ہو، لیکن دیکھا نبی علیہ السلام ابھی سجدے میں ہے، نماز مکمل ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنا لمبا سجدہ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کیا، اتنا طویل سجدہ اس سے پہلے تو آپ نے یہ با جماعت کبھی نہیں کیا، تنہائیوں کے سجدے بڑے بڑے لمبے، تنہائیوں کے قیام بڑے بڑے لمبے، تنہائیوں کے رکوع بڑے بڑے لمبے، لیکن یہ با جماعت سجدہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام جی، آپ کا تو اپنا فرمان ہے کہ جب تم نماز پڑھانے لگو ہلکی نماز پڑھو، اتنا زیادہ طول نہ دیا کرو، پیچھے خواتین ہیں، پیچھے بیمار ہیں، پیچھے بزرگ لوگ ہیں جن میں کھڑا ہونے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، پھر اتنا طویل سجدہ یا رسول اللہ وجہ کیا بن گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج میرے بیٹوں میں ایک بیٹا، میرے نواسوں میں ایک نواسا بڑا خوشی خوشی دوڑتا آیا ہے، آ کے میرے کندھے پہ سوار ہو گیا ہے، میری سجدے کی حالت تھی، بیٹا میرا خوش تھا، نواسا میرا خوش تھا، جنتیوں کا سردار خوش تھا، آج میں اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کی خوشی کی وجہ سے سجدہ عبادت لمبا کر دیا ہے۔
ایسا نہیں کہ ہم نہیں مانتے، مانتے آمین، ان کے رتبے کو مانتے ہیں، ان کے شرف کو مانتے ہیں، ان کے مقام کو مانتے ہیں، ان کی حیثیت کو مانتے ہیں۔ بھلا اس سے زیادہ شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ رتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مقام کیا ہو سکتا ہے؟ پیدا ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت علی ہیں، کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ یہ نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ آپ نے خود نام رکھا۔ حضرت حسین کیا نام ہے جی؟ یہ نام ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ حسن نام رسول اللہ نے رکھا، حسین نام رسول اللہ نے رکھا۔ دو بندے بلکہ تین بندے بڑی قسمت والے ہیں۔ حضرت یحییٰ ہے جن کا نام اللہ نے رکھا، حسن و حسین ہے جن کا نام رسول اللہ نے رکھا۔ حسن نام اللہ کے نبی کی من مرضی کا، حسین نام اللہ کے نبی علیہ السلام کی من مرضی کا۔ کھجور چبا کے نبی علیہ السلام نے ان کو دی ہے، ان کے منہ میں رکھی ہے۔ سب سے پہلے رسول کا بچہ حسن و حسین کی زبان پہ رکھا گیا ہے۔ ان کے کانوں میں اذان و اقامت وہ جناب محمد رسول اللہ نے کہی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، اذان ہر بچے کے کان میں کہی جاتی ہے، اقامت ہر بچے بچی کے کان میں کہی جاتی ہے۔ ایک اللہ اکبر کان میں بولا گیا اور دوسرا محمد رسول اللہ کی پیاری زبان سے بولا گیا۔ اب کون مقابلہ کرے ان کے رتبے کا؟ کون مقابلہ کرے ان کی حیثیت کا؟ کون مقابلہ کرے ان کی عظمت کا؟ کون مقابلہ کرے ان کے شرف کا؟ جن کے نانا رسول اللہ ہے، باپ حضرت علی ہیں، جنہیں اسد اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا شیر کہا گیا ہے، جو خیبر کا فاتح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جس کے نکاح میں دی ہے، اور جو بیٹے ہیں حضرت فاطمہ کے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فاطمہ ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو دکھ دیا، جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی ہے، جس نے میری فاطمہ کو پریشان کیا ہے، اس نے مجھے دکھ دیا ہے، اس نے مجھے اذیت دی ہے، اس نے مجھے پریشان کیا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ گھرانہ کتنا قسمتوں والا ہے، کتنا خوش نصیب ہے، کتنا عظمتوں والا ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، اور میرے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کمال ہے، محمد الرسول اللہ نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سرتاج ہیں، نبیوں کے رہبر ہیں، نبیوں سے اونچا درجہ پانے والے ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ختم نبوت کا تاج اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر پہ رکھا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب تک جنت کے دروازے پہ میں محمد رسول اللہ دستک نہیں دوں گا اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ نے فرمایا میں جا کے دستک دوں گا، آواز آئے گی کون ہو؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں، آگے سے آواز آئے گی اللہ نے جب سے یہ جنت بنائی ہے یہ مین دروازے پہ میں فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک بڑی بہادری سے بڑا مستعد ہو کہ میں اس دروازے پہ کھڑا ہوں، اور اللہ نے حکم نامہ دے رکھا ہے بڑے سے بڑا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے، دروازہ نہیں کھولنا
یہ جنت میں نے اپنے نبی اور نبی کی امت کے لیے سب سے پہلے کھولنی ہے. جب میرا آخری نبی آ کے دستک دے تو تم نے دروازہ کھولنا ہے. جنت کھلنی میرے نبی کی دستک پر ہے، اور جنت میں جانے کے بعد سرداری اللہ نے فاطمہ حسن و حسین کے سپرد کر دینی ہے. تیرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے یاد؟ تیرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے؟ کتنی فکر مندی، کتنا خیال، کتنا سنت کا اہتمام، کتنی سنت کی جانب توجہ. ہمیں کہ دین کا فکر نہیں، ہمیں کہ دین کا ہمیں خیال نہیں، دین کی پابندی نہیں، دین کی جانب دھیان نہیں. نظر و نیاز ہے غیر اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، ہر جوان اس میں شریک ہے، رسمیں ہو رہی ہیں، ماتم کیا جا رہا ہے، جوان اسے خوشی سے دیکھ رہا ہے. ہاں جی یاد رکھ لیجئے، یہ کسی گناہ کا حصہ بن جانا یہ بھی گناہ ہے، کسی گناہ کی ترویج کرنا یہ بھی گناہ ہے، کسی گناہ کو سپورٹ کرنا یہ بھی گناہ ہے، کسی گناہ کو سہارا دینا یہ بھی گناہ ہے، کسی گناہ کا حصہ دار بن جانا یہ بھی گناہ ہے. جگہ جگہ پہ پانی ہے، یہ حضرت حسن کے نام کی نظر ہے، یہ حضرت حسین کے نام کی نظر ہے. یاد رکھ لیجئے، نظر اللہ کے نام کی، نیاز اللہ کے نام کی، منت اللہ کے نام کی، منوتی اللہ کے نام کی، طواف اللہ کے نام کا، پھیرا اللہ کے نام کا، نظر و نیاز اللہ کے نام کی، غلاف صرف کعبۃ اللہ کے نام کا، طواف صرف پروردگار عالم کے گھر کا. اللہ کے سوا کسی اور کے گھر کا طواف نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے گھر کا غلاف نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا طواف نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی منت نہیں. اے میرے نبی آپ انہیں بتا دیں، حرم علیکم المیتۃ، میں اللہ نے مردار حرام کیا ہے، والدم، میں اللہ نے خون حرام کیا ہے، میں اللہ نے خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا ہے، اور ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا غیر اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا دو بندے سفر کر رہے تھے، دو ہے تو جو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار رجل فی ذباب ودخل الجنت رجل فی ذباب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بندوں میں ایک بندہ اللہ نے مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا، ایک بندہ اللہ نے مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. یا رسول اللہ قصہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مر رجلان علی قریہ، دو بندے جا رہے تھے، بستی والوں نے روک لیا، یہ قبر ہے، یہ ہمارا دربار ہے، یہ بزرگوں کی نشانی ہے، کچھ نہ کچھ دے کر جانا پڑے گا، ہم ویسے راہ نہیں کھولتے، ویسے کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے. ایک بندہ کہنے لگا میرے پاس کوئی شے نہیں ہے. قبر والوں نے کہا قرب ولو ذباب، تمہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تمہیں مکھی مار کے ان بزرگوں کی قبر کے سپرد کر دینا ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے یوں ہاتھ مارا، ایک مکھی ہاتھ میں آ گئی، قبر والے کے نام کر دی، انہوں نے راستہ کھول دیا، لیکن دخل النار، اللہ نے راستہ روک لیا، اللہ نے مکھی کی وجہ سے اسے جہنم کا ایندھن بنا
بنا دیا یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں، یہ مذہبی جماعتوں کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ کے فرمان کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ رحمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دوسرے کو کہنے لگے تو بھی کچھ نہ کچھ دے، کچھ بھی نہیں تو مکھی دے دے، کچھ بھی نہیں تو مکھی دے دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی بنائی شے میں اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر دے دوں، شے بنانے والا اللہ، اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے راستہ روک لیا، انہوں نے مار دیا، انہوں نے شہید کر دیا، لیکن شہید ہونے کی دیر تھی، ابھی روح نکلی ہے، ان کا راستہ رکا تھا۔ اللہ نے اس بندے کے لیے جنت کے سارے راستوں کو کھول دیا۔ عقیدے پہ زور اس لیے دیتا ہوں، ہر مسئلے میں کچھ نہ کچھ نرمی ہے، ہر مسئلے میں کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ نرمیاں ہیں کہ میں بڑا غفور ہوں، میں بڑا ودود ہوں، میں بڑا تواب ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، لیکن عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر بھی نرمی کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، میں سب کچھ معاف کروں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، مَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک کے لیے میں اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، مَن یشرک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے شرک کیا وہ آسمان کی بلندیوں سے گر گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے میرے نبی لا تقم فیہ ابدا، ان کی بنائی مسجد مسجد نہیں، اس میں کھڑا ہونے کی آپ کو اجازت نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، انما المشرکون نجس، اے لوگو یہ گند ہے، اے لوگو یہ ناپاک ہے، اے مسجد حرام میری پاک مسجد کے قریب کسی مشرک کو آنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ جو قرآن ہے لا یمسہ الا المطہرون، مفسرین نے لکھا ہے کہ پاک لوگ قرآن کو ہاتھ لگائیں، مشرک نہ پاک ہے۔ لا یمسہ الا الموحدون، اسے موحد چھو سکتا ہے، مشرک گند ہے وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا، نہ پاک ہے وہ قرآن کے قریب قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عقیدہ ضروری ہے، اللہ کو ماننا ضروری ہے، پیغمبروں کا مشن ماننا ضروری ہے، قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بیمار ہیں، زخم لگ گیا ہوا ہے، شہادت ہونے والی ہے، غذا جو ہے پیٹ میں ٹک کے نہیں رہ سکتی، لیکن اہتمام ہے سنت کا، اس کے مقابلے میں ہم نے رسموں کو فروغ دے دیا، بدعتوں کو فروغ دے دیا، خلاف سنت چیزوں کو فروغ دے دیا۔ آئے گا 10 محرم، بڑے بڑے لوگ نکلیں گے قبروں پر، پانی ڈالنا ہے جی، مٹی ڈالنی ہے جی، بتائیں آپ سارا سال کدھر رہا کرتے ہیں؟ ہوتی رہتی ہیں بارشیں، آپ نے چکر کبھی نہیں کاٹا جی، 10 محرم آئے گی تو جائیں گے۔ کون سی شریعت ہے؟ شریعت میری بات کا نام نہیں ہے، شریعت ہمارے اساتذہ کی بات کا نام نہیں ہے، شریعت نام ہے مصطفیٰ کی بات کا، شریعت نام ہے مصطفیٰ کے یاروں کا، شریعت نام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کا۔ میں اور آپ بھٹک سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے یاروں کی بات اللہ نے فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، اے لوگوں میں اللہ نے ہدایت کو سوار
سواری بنا دیا، اپنے نبی کے یاروں کو سوار بنا دیا۔ نکیل میں اللہ نے اپنے نبی کے یاروں کے سپرد کر کے یہ اعلان کر دیا، لوگوں یہ ہدایت پہ میرے نبی کے یار بیٹھ چکے ہیں، نکیل ان کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، میرے نبی کے یار جدھر جدھر جاتے جائیں گے میں اللہ اس کام کو ہدایت بنا کے رکھ دوں گا۔ بس کریں۔